مجھے معاف کر دیں محترم، اگر یہ مجھ سے نہ کہتے تو میں بیگم صاحبہ کی کوئی مدد نہ کرتی، مجھے معاف کر دیں، میرا ظرف اتنا بڑا نہیں ہے کہ میں نے نظر انداز کر کے خود عیش کر کے اور آپ کے کام آؤں ہوں، تم تینوں ہی اعلیٰ ظرف ہو، ہم بھی ہیں، لیکن بیٹے ابھی تک ہمارا قصور نہیں ظاہر ہوا ہے، ہمیں کچھ کہنے کا موقع تو دو۔ تنویر صاحب بولے جی فرمائیے، ہم یہاں موجود نہ تھے، ہمیں تحقیقات تو کر لینے دو۔ کمال میں تم سے بھی جواب طلب کر سکتا ہوں؟ جی مامو جان۔ ان کے لیے محل میں بندوبست کیوں نہیں ہوا؟ کیا یہ فرض میرا ہے مامو جان؟ گستاخی معاف، لیکن میں جانتا ہوں آپ صاف باتیں سننے کے قائل ہیں۔ یقیناً کیا تصدق کے ساتھ نہیں تھا؟ یقیناً کیا تصدق ساتھ نہیں تھا؟ تھے، لیکن ان کا سلوک ان لوگوں کے ساتھ شروع سے اچھا نہیں ہے۔ کیوں؟ تنویر صاحب نے تعجب سے پوچھا۔ کوئی وجہ نہیں ہے، بلاؤ تصدق کو۔ تنویر صاحب نے کہا۔ کمال نے جلدی سے ایک ملازم کو بھیج دیا۔ میرے خیال میں ان تمام باتوں کی ضرورت نہیں ہے تنویر صاحب، آپ کا حکم ہے تو ہم 2-1 روز یہاں رک جاتے ہیں۔ اور شکیلہ، تم بہرحال ایک نیک کام کے لیے یہاں تک آئی ہو، ہمارے سلسلے میں جذباتی نہ ہو، مجھے ذلیل نہ کریں یوسف صاحب، برائے کرم آپ جانتے ہیں کہ میں نے اپنی مرضی سے… سب جذباتی ہو رہے ہیں، میری پوزیشن صاف ہو جانے دو، پھر میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا۔ تنویر صاحب جلدی سے بول پڑے۔ اور میں نے لان میں تتر بتر لوگوں کو دیکھا، بڑی شرمندگی ہو رہی تھی، ہماری وجہ سے ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا۔ چند منٹ کے بعد تصدق اوپر آ گیا، اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ تنویر صاحب اسے گھورنے لگے۔ تم بیگم صاحبہ کو لینے کے لیے گئے تھے؟ جی سرکار۔ ان لوگوں سے تمہاری ملاقات ہوئی؟ جی۔ ساری صورتحال تمہارے علم میں ہے؟ جی ہاں۔ تمہاری یہاں کیا حیثیت ہے؟ تمہارے سپرد کیا کام ہے؟ جی وہ تمہیں علم نہیں ہے کہ تمہیں آنے والے ایک مہمان کے لیے حفظ مراتب بندوبست کرنا ہوتا ہے؟ جی ہاں۔ ان لوگوں کے لیے تم نے کہاں بندوبست کیا ہے؟ ان لوگوں کو یہاں ٹھہرانا مناسب نہیں ہے جناب۔ تصدق نے کہا۔ او کیوں؟ کوئی خاص بات ہے؟ جی بتا دو، یہ شریف لوگ نہیں ہیں صورت ہی سے۔ تصدق، تنویر صاحب سرد آواز میں بولے، تم واقعی بے ذہین ہو گئے ہو، میں تمہاری ذات سے پورا فائدہ اٹھاؤں گا۔ میں تمہاری ذات سے پورا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ دیکھو مالیوں نے لان کی کیا حالت بنا دی ہے، کل سے تم صرف ان مالیوں کی نگرانی کرو گے، اپنی نگرانی میں سارے لان کو ٹھیک کراؤ، پھر باغوں پر چلے جاؤ۔ اتنے ذہین آدمی کو میں کوٹھی میں نہیں رکھنا چاہتا۔ جی وہ گیٹ آؤٹ۔ تنویر صاحب حلق پھاڑ کر چیخے اور تصدق جلدی سے واپس مڑ گیا۔ یہ ذمہ داری اس کی تھی، اور یارو اب تو تم بھی فراق دلی سے کام لے کر معاف کر دو۔ وہ ہماری طرف مڑ کر بولے۔ ارے تنویر صاحب شرمندہ نہ کریں، تالو جلدی سے بولا۔ چلو نہیں کرتا، اب چلو چائے پر چلو۔ تنویر صاحب بے تکلفی سے بولے اور انہوں نے دونوں طرف سے ہمارے بازو پکڑ لیے۔ اب رکنے کی کیا گنجائش تھی، چنانچہ ہم چل پڑے۔ اچھا خاصا تماشا بن گئے تھے تنویر صاحب کے اہل خاندان میں۔ ناشتے کی میز پر بڑی ماں اور شکیلہ، اس کے بعد تنویر صاحب، پھر میں اور طلعت اور ہمارے برابر کمال بیٹھا تھا۔ تمام لوگ بیٹھ گئے، چائے شروع ہو گئی۔ ہماری یکساں شکلیں سب کی توجہ کا مرکز بن گئی تھی۔ بہرحال عجیب سی کیفیت رہی، پھر چائے ختم ہو گئی، لوگ اٹھنے لگے۔ تنویر صاحب ہم دونوں کو لے کر لان کے گوشے کی طرف چل پڑے۔ راستے میں انہوں نے کمال کا آواز دی، پھر ہم نے پلٹ کر اسے ہدایت دینے لگے، پھر وہ واپس ہمارے پاس پہنچ گئے۔ آؤ یہاں کچھ دیر گفتگو ہی رہے، وہ بولے۔ پھر ہم دونوں ان کے نزدیک ایک فوارے کے قریب پہنچ گئے۔ فوارے کے نزدیک ایک خوبصورت بینچ پڑی ہوئی تھی۔ تنویر صاحب نے ہمیں اشارہ کیا، ہم ہمارے ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ تم دونوں میں سے عارف کون ہے اور یوسف کون؟ انہوں نے پوچھا۔ یہ یوسف ہے، عارف میں ہوں۔ تم دونوں بھائی ہو؟ نہیں دوست، اور دوستی کی روایت آپ کے علم میں ہوگی۔ ہاں میں جانتا ہوں، بعض اوقات دوستوں کی محبت بھائیوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، ہم اس کی مثال ہیں۔ یقیناً، اور شاید قدرت نے تم دونوں کو ہم شکل اس لیے بنایا تھا کہ تم دونوں کی دوستی مثالی بن جائے۔ میری بات کا یقین کرو، میں شکیلہ کو افشا ہی سمجھتا اگر تم دونوں کی شکلوں کی مثال میرے سامنے نہ آ جاتی تو، لیکن اس کے باوجود ابھی میرے ذہن میں کریت ہے۔ یہاں میں بڑا آدمی نہیں ہوں بلکہ سخت مظلوم ہوں۔ تم قدرت کے کارخانے دیکھو، اس نے مجھے جی بھر کر دولت دی ہے، عیش و عشرت دیا ہے، لیکن مجھ سے یقیناً کوئی ایسی خطا ہو گئی ہے جس کی پاداش میں اس نے سب کچھ دے کر میں سکون چھین لیا۔ بتاؤ کیا اس دولت کے عوض میں سکون خرید سکتا ہوں؟ میری صرف ایک ہی بچی تھی، میں نے اسے پال پوس کر جوان کیا، ساری محنت اچانک گم ہو گئی۔ میرے دل کا حال سمجھ سکتے ہو تو سمجھ لو، میرے پاس اس کے اظہار کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ تنویر صاحب کی آواز میں لرزش اور آنکھوں میں نمی تھی۔ ہمیں احساس ہے تنویر صاحب، طلعت آہستہ سے بولا۔ ایسی حالت میں اگر میں کچھ احمقانہ سوالات کر لوں تو قابل معافی ہیں یا نہیں؟ آپ بے فکر ہو کر بات کریں، طلعت نے کہا۔ کیا تمہارے خیال میں میری افشاں کی یہ اس قدر ہمشکل لڑکی میرے لیے موما نہ ہوگی؟ ہونا چاہیے۔ کیا میں امیدوں کے سہارے نہ لوں؟ میں تم سے اس کے بارے میں پوری تفصیل معلوم کر کے ہی اپنے دل کو سکون دے سکتا ہوں۔ میرے ذہن میں بہت سے خیالات ہیں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ممکن ہے وہ میری افشاں ہی ہو، کسی وجہ سے اپنی یادداشت کھو بیٹھی ہو، کوئی ایسا حادثہ ہو گیا ہو جس کی وجہ سے میں بھول گئی ہو۔ آپ صحیح بات اسی وقت پتہ چل سکے گی جب تم مجھے اس کے بارے میں تفصیل بتا دو گے۔ مجھے بتاؤ وہ کب سے تمہارے ساتھ ہے، کہاں تمہاری سے ملاقات ہوئی تھی، کیا تم میری مدد کرو گے؟ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہمیں کچھ باتیں آپ سے چھپانا پڑیں گی جن کے لیے آپ اصرار نہیں کریں گے۔ وعدہ کرتا ہوں، لیکن اس سے افشاں میرا مطلب ہے کہ شکیلہ کی ذات پوشیدہ نہ رہے۔ ہاں یہ درست ہے، طلعت کا تنویر صاحب کی گفتگو سے بہت متاثر تھا۔ یوں بھی اس شریف انسان کا دکھ واقعی بہت بڑا تھا۔ تو پھر مجھے بتاؤ
عارف میرا خیال ہے ہمیں تنویر صاحب سے کچھ نہیں چھپانا چاہیے. ٹھیک ہے, میں نے آمدگی ظاہر کر دی. شکیلا سے ہماری ملاقات زیادہ عرصے کی نہیں ہے محترم, صرف 1 ہفتہ قبل ہم سے ملے ہیں, لیکن اس سے قبل ہم اسے دیکھ چکے تھے. اس بات کو بھی 1 ڈیڑھ ماہ سے زیادہ نہیں گزرا. وہ کہاں اور کیسے؟ کچھ ایسا قبل ہم ایک ہندو ریاست درگا پور میں تھے. آپ کو اندازہ ہے وہ یہاں سے کتنی دور ہے؟ او, درگا پور کا فاصلہ اس جگہ سے بہت زیادہ نہیں ہے. کیا تم لوگ وہیں کے رہنے والے ہو؟ نہیں, یوں ہی آوارہ گردی کرتے وہاں پہنچ گئے تھے. وہاں ہم نے اسے ایک ہندو دیوداسی کے روپ میں دیکھا. ہم اس کی تلاش میں لگ گئے. اس کی وجہ سے بڑے ہنگامے ہوئے کیونکہ ریاست کا دیوان اسے اپنانا چاہتا تھا. کچھ ہندو سادھو اس کے چکر میں تھے. بہرحال بڑی جدوجہد کے بعد ہم نے اسے ان کے چنگل سے نکالا. اس نے بتایا کہ وہ مسلمان ہے. اس نے ہمیں تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ اس کے والدین کو قتل کیا جا چکا ہے, اب وہ تنہا ہے. تب ہم نے اسے اپنے ساتھ رکھ لیا. وہ ہماری کوئی نہیں ہے, لیکن اب سب کچھ ہے. ہم اس کی عزت کے نگہبان ہیں. ہندو ریاست درگا پور؟ تنویر صاحب پریشانی سے بولے. پھر انہوں نے عجیب سے لہجے میں کہا, تو گویا تو کیا اس خیال کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے کہ کسی وجہ سے ریاستی ہندوؤں نے اسے اغوا کیا ہو, اس کی یادداشت کھونے میں بھی انہی کا ہاتھ ہو؟ ممکن ہے کسی مقصد کے تحت کسی طریقے سے انہوں نے ایسا کیا ہو. ناممکن نہیں ہے, تالوتے پر خیال انداز میں کہا. تب میرے بچوں میرے اوپر احسان کرو, میں اس سلسلے میں لاکھوں روپیہ خرچ کروں گا. تم اس وقت تک میرے ساتھ یہاں قیام کرو جب تک میں خصوصی ذرائع سے کام لے کر شکیلا کی حقیقت معلوم نہ کروا لوں. اگر تم میرے ساتھ تعاون کرو تو میں زندگی بھر تمہارا شکر گزار رہوں گا. مجھے اپنے دل کی لگی مٹا لینے دو. اگر یہ میری افشا نہ بھی نکلی تب بھی میں تمہارا اسی قدر شکر گزار رہوں گا. ہمیں کوئی اعتراض نہیں تنویر صاحب, تالوت نے جواب دیا. میں تمہارا احسان مند ہوں میرے بچوں. کاش. تنویر صاحب کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے. ہم دونوں بھی اس انداز میں سوچنے لگے, کیا واقعی شکیلا افشا ہے؟ شکیلا کی شخصیت بےحد پرسرار ہو گئی تھی. بہرحال ایک بات کا تو مجھے یقین تھا کہ شکیلا نے اپنے بارے میں جھوٹ نہیں بولا تھا. یہ دوسری بات ہے کہ خود اسے اپنے بارے میں کچھ یاد نہ ہو, لیکن حالات پراسرار تھے. اگر ہندو سادھو اس کی یادداشت گم کرنے کے لیے کوئی کارروائی کرتے تو پھر شکیلا خود کو شکیلا ہی کیوں سمجھتی؟ وہ اپنے آپ کو راج ہنسی کہہ سکتی تھی. بہرحال ابھی ہمارا ذہن کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا. تو تم نے میری درخواست قبول کر لی؟ تنویر صاحب نے چند منٹ خاموش رہنے کے بعد کہا. ہم حاضر ہیں تنویر صاحب, خدا کرے ہم آپ کے کسی کام آ سکیں. تم میرے کام آ چکے ہو بچوں. میں خفیہ طور پر چند لوگوں کو درگا پور بھیجوں گا. وہ وہاں رہ کر شکیلا کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے. یقین کرو میں نے افشا کی تلاش میں لاکھوں روپیہ خرچ کیا ہے. میں نے بہت سے لوگوں کو ملازم رکھا ہے جن کا کام ہی یہ ہے کہ افشا کا کھوج لگائیں. پولیس کے سارے ذرائع آج تک مجھ سے تعاون کریں, حالانکہ پولیس کسی کیس میں 2-4 ماہ سے زیادہ دلچسپی نہیں لیتی. یقیناً. بہرحال میرے لیے دعا کرنا, خدا قدوس میری یہ مشکل حل کر دے. میں سخت پریشان ہو چکا ہوں. تنویر صاحب نے کہا. ہمیں آپ کے دکھ کا احساس ہے تنویر صاحب. تالوت نے ہمدردی سے کہا. میں تمہارا مکمل تعاون چاہتا ہوں. یہاں رہ کر خود کو مجھ سے مت تصور کرو بیٹے. کسی بھی سلسلے میں میرا انتظار مت کرنا, مجھے دلی مسرت ہوگی. ٹھیک ہے, آپ بھی فکر ہیں, ہم بڑے بے تکلف لوگ ہیں. تالوت نے کہا. اتنی دیر میں کمال واپس آ گیا. تشریف لے چلیے مامو جان, اس نے کہا. آؤ, تنویر صاحب نے کہا. پھر ہمیں محل کے اندرونی حصے میں لے گئے جہاں ہمارے لیے ایک عالی شان کمرہ تیار کر دیا گیا تھا. یہ تمہارا کمرہ ہے, جس چیز کی ضرورت ہو کسی بھی ملازم کو بلا کر بے تکلفی سے کہہ دینا. جی, تالوت نے جواب دیا. میں خاموش تھا. تالوت صاحب ہمیں آرام کرنے کا مشورہ دے کر چلے گئے. کمرہ تو عمدہ ہے عارف, کیا خیال ہے؟ درست فرمایا, میں نے گہری سانس لے کر کہا. کیا بات عارف, تم کچھ سنجیدہ ہو؟ بالکل نہیں. نہیں, میں محسوس کر رہا ہوں. تمہاری حماقت ہے, میں کیا کہہ سکتا ہوں. وہ اچھا, بیٹھ جاؤ. اس نے ایک صوفے کی طرف اشارہ کیا اور میں بھی بیٹھ گیا. ہاں بتاؤ, کیا سوچ رہے ہو؟ وہ خود بھی میرے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا. شکیلا کے بارے میں سوچ رہا ہوں. ہاں یار, سنجیدگی سے, شکیلا کا کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ الجھا ہوا ضرور ہے, مگر یہ ممکن ہے. ممکن بھی ہو سکتا ہے کوئی لمبا چکر ہو. شکیلا جھوٹ تو نہیں بول سکتی. ہاں, اس بات کا مجھے بھی یقین ہے. بے حد جذباتی لڑکی ہے. تم نے اس کی کیفیت دیکھی تھی؟ قابل بھروسہ ہے. میرا خیال ہے اب ہم لازمی طور پر 3 ہو گئے. وہ ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گی. اور اگر وہ افشا نکل آئی تو دیکھا جائے گا, میں نے لاپرواہی سے کہا. ایسے موقع پر عارف طبیعت عجیب سی ہو جاتی ہے. اگر میری قوتیں میرے پاس ہوتی تو کیا ہم تنویر صاحب کی مشکل حل نہیں کر سکتے تھے؟ اب بھی کوشش کریں گے. ہاں, تالوت نے ٹھنڈی سانس بھری. ہم دونوں خاموش ہو گئے. دونوں اپنے اپنے طور پر سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے. تالوت نے جانے کیا سوچا تھا, میں البتہ شکیلا میں الجھا ہوا تھا. بات صرف 3 سال کی تھی. اگر کوئی طویل معاملہ ہوتا تو گہری بات سوچی جا سکتی تھی. کیا معاملہ ہو سکتا تھا؟ اگر شکیلا افشا نہیں ہے تو پھر یہ مشابہت, اور مشابہت بھی اتفاقیہ ہے تو پھر افشا کہاں گئی؟ کیوں نہ افشا کے سلسلے میں باقاعدہ جاسوسی کی جائے؟ اب تالوت بھی نکارا ہو گیا تھا. ایسی شکل میں زیادہ ہی محنت کرنا ہوگی. بہرحال کرنا تو کچھ نہ کچھ ضرور ہے. میں اندر آ سکتا ہوں؟ اچانک دروازے سے آواز آئی. ہم دونوں چوک پڑے. آواز کمال کی تھی. آ جاؤ یار, میں نے کہا. کمال اندر آ گیا. اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی. سنائیے کیا حال ہے, اس نے پوچھا. ٹھیک ہو؟ کیوں؟ کوئی بات نہیں, ویسے ہی پوچھ لیا تھا, اس نے بے تکلفی سے ایک طرف بیٹھتے ہوئے کہا. آپ لوگ کوئی ضروری بات تو نہیں کر رہے تھے؟ نہیں, کوئی خاص بات نہیں. شکیلا کے مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے. ہاں, اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کو افشا باجی کا کمرہ دکھا دوں. ممکن ہے, کیوں نہیں, آئیے. آؤ یوسف, میں نے کہا. تالوت خاموشی سے اٹھ گیا. کمال ہمیں لیے ہوئے ایک دور دراز کمرے کے قریب پہنچ گیا. دروازے میں تالا تھا. کمال نے چابی نکالی, دروازہ کھول دیا. او, اس کمرے میں تالا رہتا ہے؟ میں نے پوچھا. ہاں, مستقل. لیکن اس کی چابی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟
کوٹھی کے بہت سے معاملات میرے سپرد ہیں، ماموں جان کو میرے اوپر بہت اعتماد ہے، انہوں نے اپنی کچھ ذمہ داریاں میرے سپرد کر دی ہیں۔ او، میں نے گردن ہلائی۔ کمال نے کمرے میں روشنی کر دی اور سب سے پہلے ہماری نگاہ ایک قد آدم تصویر پر پڑی۔ بلا شبہ شکیلا تھی، سر منہ فرق نہیں تھا۔ میں اور طلعت حیرانی سے اسے دیکھتے رہے، انتہائی حسین تصویر تھی۔ کیا خیال ہے عارف صاحب؟ کمال کی آواز ابھری۔ کمال کی تصویر ہے؟ ہم لوگوں کی دیوانگی بجا نہیں ہے؟ ہاں، تمہارا شبہ درست ہے، لیکن ایک بات اور بتاؤ کمال، 3 سال کا وقفہ بہت طویل تو نہیں ہوتا؟ کیا تمہیں افشاں کی کچھ مخصوص عادات، اس کی آواز یاد نہیں ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیوں نہیں؟ ویسے آپ نے بڑی عمدہ بات بتائی۔ در حقیقت ہم سب ان کی شکل میں اس طرح الجھ گئے کہ ان کی آواز پر تو غور ہی نہیں کیا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ کسی نے غور نہیں کیا۔ ہاں واقعی، ایسا تو نہیں ہے کہ لوگ افشا کی آواز ہی بھول گئے ہوں؟ ممکن تو نہیں ہے یوسف صاحب، میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد اس کی تصدیق کروں گا، کمال نے جواب دیا۔ تب ہم آگے بڑھے، میں گہری نگاہوں سے افشا کے پورے کمرے کا جائزہ لیتا رہا۔ میں کسی ایسی چیز کی تلاش میں تھا جسے افشا کی پراسرار گمشدگی پر کچھ روشنی پڑ سکے، لیکن پھر میرے ذہن میں ایک خیال آیا، پولیس تو سارے کمرے کو کھنگال چکی ہوگی، ظاہر ہے اگر ایسی کوئی چیز ہوگی تو پولیس نے کہاں چھوڑی ہوگی؟ پھر بھی میں نے کمال سے پوچھ ہی لیا، پولیس نے اس کمرے کی تلاشی بھی لی ہوگی؟ درجنوں بار یہاں کی ایک ایک چیز دیکھی جا چکی ہے۔ کمال، مجھے افشا کے بارے میں کسی وقت پوری تفصیل بتانا، ہم لوگ بھی اپنے طور پر کوشش کریں گے کہ تمہاری پریشانیاں دور ہو سکیں۔ خود تنویر صاحب نے ہم سے یہ بات کہی ہے، خدا آپ کو ہی کامیابی عطا کرے۔ کمال نے گہری سانس لے کر کہا۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، وہ اپنے تبرک صاحب کہاں ہیں؟ طارق نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کمال بھی مسکرانے لگا۔ ہم تینوں واپس اپنے کمرے کی طرف چل پڑے۔ تصدق ہاتھ سے رکھ رکھاؤ کا انسان ہے، نہ جانے کیوں آپ دونوں سے ہار کھا گیا۔ بہرحال بیچارے کے ساتھ بہت بری ہوئی ہے۔ کیوں؟ ارے آپ غور کریں، کل سے وہ مالیوں کے ساتھ کام کرے گا۔ کمال نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا واقعی؟ کل خود دیکھ لیں، ویسے بڑا تلملائے گا، ماموں جان عجیب فطرت کے مالک ہیں، اوپر سے نرم اندر سے سخت۔ نرم رہیں گے تو پھر بالکل نرم ہے، اگر ان کی حکم عدولی کر دی جائے تو پھر شامت ہی آ جاتی ہے۔ تصدق کی مجال جو ان کے حکم سے انحراف کرے اور ملازمت چھوڑ کر بھاگ نہ جائے بیچارہ۔ میں نے کہا ارے نہیں، تصدق اس مٹی سے نہیں بنا، یہ اچھی بات ہے۔ اچھا آپ اجازت دیں، رات کے کھانے پر ملاقات ہوگی۔ کمال نے اٹھتے ہوئے کہا، پھر وہ دروازے کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ اور ہاں سنیں، مجھے اپنی مرضی سے یہاں آنے کی اجازت ہے، آپ لوگ میری مداخلت بجا سے پریشان تو نہیں ہوں گے؟ اجازت ہے، طلعت نے جواب دیا۔ کمال مسکراتا ہوا چلا گیا۔ ہم دونوں واپس اپنے کمرے میں چلے گئے۔ تصویر دیکھی تم نے؟ میں نے طلعت سے کہا۔ ہاں، حیرت انگیز، یہ مشابہت تو ہماری تمہاری طرح کی ہو گئی۔ بہرحال ہم اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کریں گے کہ ممکن ہے شکیلا ہی۔ ہاں، میرا دل اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا۔ خیر جو کچھ ہے سامنے آ جائے گا۔ شکیلا بیچاری عجیب الجھن میں گرفتار ہو گئی ہے۔ ہاں یار، اسے کسی طور بلواؤ، طلعت نے کہا۔ کسی ملازم سے کہلوا دیا جائے، ویسے اس کی پوزیشن بہت خراب ہو گئی ہے، مروت میں ماری جا رہی ہے۔ جاؤ اسے بلواؤ، طلعت بولا۔ میں باہر نکل آیا، میں نے ایک ملازم کو بلایا، ملازم ادب سے میرے قریب پہنچ گیا۔ ہمارے بارے میں شاید ہدایت جاری کر دی گئی تھی۔ افشا بی بی کہاں ہے؟ بڑی ماں کے پاس۔ کیا کر رہی ہیں؟ بیٹھی ہیں صاحب، بڑی ماں نے انہیں خود سے الگ ہی نہیں ہونے دیا، ملازم نے جواب دیا۔ بہرحال ان سے کہہ دو عارف نے بلایا ہے۔ جی بہتر، ملازم نے کہا۔ وہاں وہ واپس چلا گیا۔ میں اندر واپس آ گیا۔ چند ہی منٹ کے بعد شکیلا ہمارے پاس پہنچ گئی۔ وہ ہمیں دیکھ کر عجیب سے انداز میں مسکرائی۔ کیا حال ہے افشا بی بی؟ طلعت مسکراتے ہوئے بولا۔ فی الحال تو برے حال ہیں، اگر بڑی ماں کی محبت اسی رفتار سے جاری رہی تو میں سخت بور ہو جاؤں گی۔ مجھے ان خاتون سے ہمدردی ضرور ہے، لیکن یوسف صاحب مجھے ایک لمحے کے لیے بھی ہٹنے نہیں دے رہی۔ ہاں، تنویر صاحب بہت اچھے انسان ہیں۔ ان حالات نے ہمارا دماغ بھی خراب کر دیا شکیلا، کبھی کبھی تو ہم بھی سنجیدگی سے سوچنے لگتے ہیں کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ کیسی گڑبڑ؟ کہیں تم سچ مچ افشا ہی نہ ہو؟ اس لڑکی سے میری مشابہت شاید بہت زیادہ ہے، لیکن اس کا کیا سوال اچھا مذاق ہے؟ شکیلا نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ ایک بات بتاؤ شکیلا جی، کیا تم دعوے سے کہہ سکتی ہو کہ تم درگا پور کی رہنے والی ہو؟ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ ممکن ہے کوئی ایسی بات ہو جو تمہارے ذہن سے بھی محو کر دی گئی ہو۔ ہندو یوگی بڑے انوکھے ہوتے ہیں، تم یاد کرو۔ عارف صاحب، یہ بات مذاق میں بھی نہیں سوچی جا سکتی۔ میں نے اپنا بچپن درگا پور کی گلیوں میں بتایا ہے، مجھے وہاں کے ذرے ذرے سے واقفیت ہے، میری گلیوں کے سارے لوگ مجھے پہچانتے ہوں گے۔ آپ کی الجھن برحق ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پورے وثوق سے کہہ رہی ہو؟ ہاں، شکیلا نے جواب دیا۔ ویسے تمہارے لیے گولڈن چانس ہے شکیلا، افشا بن کر پوری زندگی ایسے گزار سکتی ہو۔ طلعت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دل تو چاہتا ہے آپ کی اس بات پر خودکشی کر لوں، لیکن ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گی۔ سن لیں جناب، اگر یہ گولڈن چانس آپ کو مل رہا ہے اور آپ مجھ سے جان چھڑانے کے چکر میں ہیں، تب غور سے سن لیں، خدا کی قسم مر جاؤں گی، آپ کو چھوڑوں گی نہیں۔ آپ جب دل چاہے یہاں سے نکل چلیں، یہ سارے عیش و عشرت یہاں کے مکینوں کو مبارک۔ ارے ہم تو مذاق کر رہے تھے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکیلا کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے۔ نہیں بھائی، یہ 100% شکیلا ہے، ان سب کو چاہیے کہ اپنی لڑکی تلاش کریں۔ طلعت نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، اب اس میں شک و شبے کی کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال معاف کرنا شکیلا، ہماری باتوں سے تمہیں دکھ ہوا۔ اس کے علاوہ غور سے سن لیں محترمہ، ہم خود آپ جیسی پیاری دوست کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہیں۔ اب تو ہماری زندگی موت کا ساتھ ہے، کیوں بھائی یوسف؟ سنجیدگی ہے یقیناً، طلعت نے کہا۔ ویسے شکیلا، طے یہ کیا گیا کہ ہم لوگ بھی افشا کی تلاش میں ان کی مدد کریں گے۔ اچھا ہے، ہماری وجہ سے ان لوگوں کی مصیبت دور ہو جائے، یوں بھی ہم آوارہ گردوں کی کیا ہے۔
نہیں, یہ تو ثواب کی بات ہے. اس مظلوم عورت کے لیے میں بھی افسردہ ہوں. بیٹی کے غم میں نیم دیوانوں کی سی کیفیت ہے. اس خوف سے آنکھیں بند کرنے پر تیار نہیں ہے کہ آنکھ کھولے گی تو خواب ٹوٹ جائے گا. وہ واقعی افسوسناک بات ہے. میں نے کہا اور تالوت کی طرف دیکھنے لگا. تالوت کے چہرے پر بھی اب بے بسی کی چلاہٹ ابھر رہی تھی. بہرحال شکیلا, اس لیے تو تمہیں تکلیف دی تھی. ہمیں ہر حالت میں وقت گزارنا ہے. ان لوگوں کے ساتھ ہم بھی تعاون کریں گے, تم بھی کرو. میں نے کہا. شکیلا نے گردن ہلا دی. بس تم بڑی ماں کے پاس جاؤ. ویسے دن میں ایک آدھ بار خود ہی موقع نکال کر ہم سے مل لیا کرنا. یقیناً, شکیلا نے جواب دیا. پھر وہ چلی گئی. تالوت خاموش بیٹھا تھا. کیا بات ہے, میں نے اس کے قریب پہنچ کر کہا. کوئی بات نہیں, وہ تھکے تھکے انداز میں بولا. بہرحال میں سمجھاتا بھی تو کیا. درحقیقت بات ہی ایسی تھی کہ ایک شخص سے اس کی شہنشائیت چھن گئی تھی. وہ جس قدر افسردہ ہوتا کم تھا. رات کے کھانے پر بھی وہی کیفیت تھی. معلوم ہوتا تھا کہ بارات آئی ہے. بڑا عمدہ اجتماع تھا. ہمیں یہ بات بہت پسند آئی. معلوم ہوا کہ شام کی چائے, رات کا کھانا اہل خاندان ساتھ کھاتے ہیں. صبح کے ناشتے, دوپہر کے کھانے پر کوئی اجتماع نہیں ہوتا. بہرحال ڈنر کے بعد کچھ گپیاں ہونے لگی. تنویر صاحب نے پھر ہم دونوں کو گھیر لیا تھا. بھائی, تم لوگوں کے بارے میں مزید تفصیل نہیں معلوم ہو سکی. وہ تو خود ہمیں بھی نہیں معلوم تنویر صاحب, میں نے جواب دیا. میرا مطلب ہے کہ درگا پور آنے سے قبل تم لوگ کہاں تھے؟ صحیح یاد نہیں. ایک طویل القامت آدمی نے ہماری گردنیں پکڑ کر باہر دھکیلتے ہوئے کہا تھا کہ تم دونوں اب ٹھیک معلوم ہوتے ہو, یہاں رہ کر سرکاری روٹیاں توڑنا چاہتے ہو. پھر اسی نے ایک اور شریف آدمی سے ہماری چگلی کھاتے ہوئے کہا تھا, ڈاکٹر, ان دونوں کے دماغ اب بالکل ٹھیک ہے, انہیں یہاں سے چھٹی دینے کی سفارش کرتا ہوں. چنانچہ ہمیں چھٹی دے دی گئی. کیا مطلب؟ تنویر صاحب حیرت سے بولے. کون سی جگہ تھی, یہ یاد نہیں رہا. ارے وہ پاگل آنا ہی ہو سکتا ہے. تنویر صاحب حیرت سے بولے اور کمال ہنسی نہ روک سکا. کیوں تم کیوں ہنس رہے ہو؟ مامو جان, یہ لوگ انتہائی بزلہ سنج ہیں, باغو بار طبیعت کے مالک. کیا آپ کو ان کی باتوں پر یقین آ گیا کہ یہ پاگل آنے سے چھوٹے ہیں؟ بھائی میں کیا کہوں, انہوں نے نقشہ ہی ایسا کھینچا ہے. تنویر جمال کی بات سنتے ہوئے بولا. تنویر جمال صاحب بھی ہنستے ہوئے بولے. ہم دونوں خاموش تھے. بھائی اگر یہ مذاق تھا تو میں بہت محسوس ہوا ہوں. میرا خیال ہے تم لوگ اپنے ماضی کے بارے میں کچھ بتانے پر تیار نہیں ہو. ٹھیک ہے, میں بھی مجبور نہیں کروں گا. ویسے ایک درخواست ہے, یہاں کسی قسم کی تکلیف نہ اٹھانا, یہ خانہ بے تکلف ہے. آپ بے فکر رہیں تنویر صاحب, اب تو یہاں جم ہی گئے ہیں. تالوت نے کہا. میں کاروباری امور میں مصروف رہتا ہوں, میری غیر حاضری کو بھی محسوس مت کرنا. بہتر ہے. ہاں کمال, ان کی ذمہ داریاں میں نے تمہیں سونپ دی ہیں. آپ بے فکر رہیں مامو جان. اچھا بھائی, مجھے اجازت دو. ویسے بہت دلچسپ ہو تم دونوں, واقعی کمال ہے. تنویر صاحب نے ہم دونوں سے مسافہ کیا اور رخصت ہو گئے. کمال ہنسنے لگا. آپ نے مامو جان کو بھی نہیں چھوڑا. ویسے آخر آپ اپنے ماضی کو اس قدر چھپانے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ یار ایک بات تو بتاؤ. جی, تمہارا تعلق کسی طرح پولیس سے تو نہیں ہے؟ ہرگز نہیں, کمال نے ہنستے ہوئے کہا. تب کوئی حرج نہیں ہے. میں نے تالوت کو دیکھا. چلو بتا دو, تالوت نے کہا. دراصل ہم لوگ جرائم پیشہ ہیں, پولیس ہماری تلاش میں ہے. ہم دونوں نے بے شمار قتل کیے ہیں. کیا میں جھوٹ بولا ہوں یوسف؟ ہرگز نہیں. تالوت نے میری ہاں میں ہاں ملائی. کمال ہنستا رہا. ظاہر ہے اسے یقین نہیں آ سکتا تھا. ایسی صورت میں ہم اپنا ماضی کسی کو نہیں بتا سکتے. یقیناً. بہرحال آپ جو کوئی بھی ہیں بہت دلچسپ ہیں. میں آپ کا گرویدہ ہو گیا. پہلے آزمائیں, اگر اچھا ثابت ہو تو مجھے بھی خود میں شامل کر لیں. کمال نے کہا. او گویا تم بھی جرائم کی طرف راغب ہو؟ میں نے پوچھا. ہاں, ہر وہ کام کروں گے جو آپ کریں گے. اوہو, میں نے تالوت کی طرف دیکھا. تالوت بھی مسکرا رہا تھا. پھر ہم سنجیدہ ہو گئے اور میں نے کمال سے پوچھا. تم نے اپنا کام کیا کمال؟ آواز والا. ہاں, انتہائی غور و خوض سے. آپ نے دیکھا ہوگا میں افشاں باجی کے بالکل سامنے بیٹھا تھا. ہاں, ہم نے غور کیا تھا. مجھے اپنی یاداشت پر ناز ہے یوسف بھیا. بے شک دوسرے لوگ اس بات پر غور نہیں کر سکے ہوں گے, لیکن میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ افشاں باجی اور اس خاتون کی آواز میں نمایاں فرق ہے. ونڈرفل. بہرحال دوسرے لوگ کچھ بھی سوچیں, تم یہ بات نوٹ کر لو کہ شکیلا افشاں نہیں ہے. میں تو تسلیم کرتا ہوں. اب تم ہمیں افشاں کی عادات و اطوار, اس کے بارے میں پوری تفصیل بتاؤ تاکہ ہم بھی اس مسئلے پر تمہاری مدد کر سکیں. وہ کمال اپنی یاداشت کے سارے افشاں کے بارے میں بتانے لگا. ہم دونوں ہی غور سے سن رہے تھے, لیکن درحقیقت کافی غور و خوض کے بعد بھی ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے. پھر کافی رات گزر گئی تو کمال ہم سے اجازت لے کر اٹھ گیا. دوسری صبح جاگنے کے بعد ضروریات سے فارغ ہوئے تو ایک ملازمہ اندر آ گئی. ناشتہ تیار ہے صاحب, لے آؤں؟ اور یقیناً ویسے صبح کا ناشتہ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے, لے آؤ. میں نے کہا. تھوڑی دیر کے بعد ملازمہ نے ناشتہ سرو کر دیا. ناشتے کے بعد ہم سب سر جوڑ کر بیٹھ گئے. تالوت کسی فکر میں تھا. کافی دیر کے بعد اس نے گردن اٹھا کر کہا. عارف, تم نے ایک بات کی طرف دھیان ہی نہیں دیا. کون سی بات؟ بھائی ہمیں کچھ روز تو یہاں رہنا ہے. ہاں, رہنا تو پڑے گا. لباس وغیرہ کا کیا ہوگا؟ کیا سلسلے میں بھی ہم ان لوگوں کے محتاج رہیں گے؟ نہیں تالوت, یہ تو نہ ہو سکے گا. اس کے علاوہ جیب میں بھی تو کچھ ہونا چاہیے. یقیناً. تب اس بارے میں کیا سوچا ہے؟ ہاں, دوسرے کو لٹاتے رہے, کسی سے کچھ لے لیا جائے تو کیا حرج ہے؟ کس سے لوگے؟ جس کے پاس ہوا. مگر کس طرح؟ اوہو, بہرحال ہم جرائم پیشہ بھی رہ چکے ہیں. چلو باہر نکل کر قسمت آزمائی کریں گے. کرو گے کیا؟ یہ باہر چل کر ہی سوچیں گے. میں نے کہا. تالوت نے گردن جھکا لی. میرے ذہن کا چرخا بھی چل پڑا تھا. درحقیقت کام بےحد مشکل تھا. ہم نہ جانے کیا سوچ رہے تھے, ہم نہ جانے کیا رہے تھے, مگر جو کچھ اس وقت تھے اس بارے میں سوچنا تھا. ڈاکہ زنی بھی آسان کام نہیں تھا, جبکہ ہماری حفاظت کا بھی کوئی بندوبست نہیں تھا.
तालूत बदस्तूर फिक्रमंद था। बहरहाल तैयारियां करके हम लोग बाहर निकल आए। सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे। हम आराम से चलते हुए बैरूनी रास्ते की तरफ बढ़ने लगे। तब अचानक एक मकान के दरवाजे पर तसद्दुक नजर आया। हम चौंक पड़े। तालूत, मैंने अचानक तालूत का शाना दबोच लिया। क्यों? तसद्दुक, मैंने एक तरफ इशारा किया। तसद्दुक दरवाजे को ताला लगा रहा था। हाँ, तालूत हंस पड़ा। ये तनहा रहता है? मैं पुरख्याल अंदाज में बोला। इसका माल भी जायज है। क्या मतलब? अरे भाई, इसने हमारी बेइज्जती की थी। क्या सोच रहे हो आरिफ? किस्मत आजमा लेने में क्या हर्ज है? मैं नहीं समझा। समझने की जरूरत नहीं है, तुम इसका ताकुब करो। जब ये किसी मुनासिब जगह पहुंच जाए तो उसे बातों में लगा लो। खबरदार ये मकान की तरफ वापस ना आ सके। अरे अरे, दिमाग सही है? तालूत बौखलाकर बोला। बिल्कुल सही है, तुम परवाह मत करो। आरफ बेइज्जती ना हो जाए, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तालूत ने परेशानी से कहा। अरे तो इन लोगों को मुंह दिखाते रहना क्या जरूरी है? फिर तुम परवाह मत करो, मैं कच्चा काम नहीं करूंगा, बस तुम चल पड़ो। लेकिन क्या जरूरी है इसके पास कुछ मौजूद हो? तारूत ने उलझे हुए अंदाज में कहा। ओहो, किस्मत आजमाने में हर्ज क्या है? तुम परवाह मत करो, शाबाश, चलो जाओ, तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। मैंने कहा। तालूत आगे बढ़ गया। मैंने इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लिया। बहरहाल इन मामलों में मेरा दिमाग खूब काम करता था। मैंने इस कंपाउंड में बने हुए मकानात का जायजा ले लिया था। अकबी खिड़की में सलाहें नहीं थी। जाहिर है इनकी जरूरत ही ना समझी गई होगी। अंदर दाल होना मुश्किल काम नहीं था। हाँ, अगर देख भी लिया जाता तो भी कोई दिक्कत ना होती। मेरे पास एक उम्दा बहाना तैयार था, वो ये कि मैं अपने तौर पर अफशा के सिलसिले में काम कर रहा हूँ, इसलिए जो कुछ भी करूंगा करने दिया जाए, वगैरह वगैरह। तसद्दुक के मकान की अगबी सिमत पहुंचकर मैं रुका। खिड़की बंद थी, मगर खुशकिस्मती से इसकी चटखनी नहीं लगी हुई थी। मैंने उसे धकेला तो कबाड़ खुल गया और मैं खामोशी से अंदर उतर गया। अंदर पहुंचकर अंदाजा हुआ कि चढ़नी टूटी हुई है, इसलिए खिड़की बंद नहीं हो सकी। बहरहाल मेरे हक में बेहतर था। मैं फुर्ती से मकान की तलाशी लेने लगा। सामान की बेतरतीबी से अंदाजा होता था कि तसद्दुक मुस्तकिलन तनहा रहता है। वैसे जरूरियात जिंदगी का सारा सामान मौजूद था। किसी चीज की हिफाजत की कोशिश नहीं की गई थी, क्योंकि कोई बैरूनी खतरा था ही नहीं। मैंने तसद्दुक की ख्वाबगाह का जायजा लिया। फिर ख्वाबगाह की अलमारी खोलने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अलमारी में एक ऐसा खाना भी नजर आ गया जिसे तिजोरी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था। मैंने इसे खोला, गहरी सांस ली। अंदर छोटे बड़े नोटों की खासी तादाद थी। अब बार बार कौन इन चक्करों में पड़ता, जो कुछ है इसी से काम चलाना था। मैंने नोट उठाए, तकरीबन पूरे 6,000 रुपए थे, लेकिन इसके साथ ही मुझे एक पिस्तौल भी नजर आया और मैं चौंक पड़ा। तसद्दुक बाजार एक बेजरर इंसान है, फिर उसे पिस्तौल की क्या जरूरत पेश आ गई? वो मेरे ज़हन में कुरेद सी पैदा हो गई। बहरहाल नोट कब्जे में करने के बाद मैंने अलमारी बंद कर दी, हत्तल मकान अपनी उंगलियों के निशानात वगैरह साफ कर दिए। फिर दूसरे कमरों की तलाशी ली, लिखने की मेज और दूसरी चीजें, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिसे कोई अंदाजा हो सकता। तब मैं इसी रास्ते से बाहर निकल आया। नोट मैंने अपने लिबास में पोशीदा कर लिए थे। फिर मैंने तालूत और तसद्दुक को तलाश कर लिया। मुमकिन ही नहीं था कि वो दोस्ताना फजा में बात करते। दोनों में हासी तेजी हो रही थी। मेरे समझ में नहीं आता कि तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? तसद्दुक गुराया। तबरक जो ठहरे किस्मत वालों को तो नसीब होता है। ऐसी तैसी तबरक ही, आइंदा तुमने मेरी तबरक कहा तो दांत तोड़ दूंगा। देखो तुम हमारी बेइज्जती कर रहे हो। जबकि तनवीर साहब, तालूत ने कहा, तनवीर साहब भी मुझे जायज हद तक दबा सकते हैं। तुमने नजायज हद तक दबा दिया क्या? तुमने नजायज हद तक दबा दिया क्या? मैंने तालूत से पूछा। कसम ले लो जो मैंने हाथ भी लगाया हो। तालूत ने बुखलाए हुए अंदाज में कहा। नहायत लोफर हो तुम लोग। क्या तुम शरीफाना गुफ्तगू कर रहे हो? तसद्दुक जुजलाए हुए अंदाज में बोला। अगर उन्होंने नजायज तौर से तुम्हें दबा दिया हो तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ मिस्टर तसद्दुक। मैंने मसालाना अंदाज में कहा। ला हौला वला कुव्वता, मैं तुमसे गुफ्तगू नहीं करना चाहता। तसद्दुक ने कहा। तेज कदमों से एक तरफ चला गया। तालूत ने गहरी सांस लेकर मेरी तरफ देखा। कैसा रहा? कामयाबी, मैंने जवाब दिया। कोई सबूत तो नहीं छोड़ा है? फजूल बातें मत करो, आओ चलें। मैंने कहा। तालूत मेरे साथ चल पड़ा। हम लोग महल से निकल आए। वैसे हमने कोशिश की थी कि दूसरों की निगाहों से महफूज रहें। यार तुम अजीब इंसान हो। तालूत गहरी सांस लेकर बोला। क्यों? ये कि तुमने नहायत दिलेरी से तसद्दुक पर हाथ साफ कर दिया। मैं इतनी हिम्मत नहीं कर सकता था। कहीं ना कहीं हाथ साफ करना ही था। वैसे इस महल में तसद्दुक के अलावा कोई ऐसा था ही नहीं। अब तुमने देखा नहीं वो कितना फजूल आदमी है। वो तो ठीक है, लेकिन छोड़ो यार, बस भूल जाओ। हम लोगों के लिए आज तक करते रहे हैं। अब हमारे साथ कुछ उलझने पैदा हुई है तो कौन सी ऐसी बड़ी मुसीबत आ गई? हर लोगों पर भी तो हमारा हक बनता है। खूब हक है, तारूथ हंसते हुए बोला। हम बाजार पहुंच गए। फिर जरूरत की चीजें खरीदने में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन काफी देर लग गई थी। जब हम वापस महल पहुंचे दोपहर के खाने का वक्त हो चुका था। दिलचस्प बात यह थी कि तसद्दुक मालियों के पास बैठा इनसे काम करा रहा था। धूप में काम कराते हुए इसकी बुरी हालत हो गई थी। हम इसकी निगाहों से बचते हुए अपने कमरे की तरफ चल पड़े। हमारे पीछे शायद हमारी तलाश की गई हो, लेकिन बाजार लगता था जैसे किसी को हमारे जाने और आने के बारे में मालूम ही ना हो। बहरहाल हमने जल्दी जल्दी सारा सामान सेट किया और बाथरूम जाकर मुंह हाथ धोया। अभी फारिग ही हुए थे कि शमसा आ गई। ये लड़की ट्रेन में बड़ी माँ के साथ थी। चेहरे से शोहो शरीर मालूम होती थी। अभी तक हमारे साथ इसकी कोई गुफ्तगू नहीं हुई थी। ओ शमसा, मैंने उसे देखकर कहा। आपको मेरा नाम कैसे मालूम? बस यही हमारी खूबी है। मेरी शक्ल भी याद है ना? क्यों नहीं, मैं जाती तौर पर आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहती हूँ। करें, मैंने कहा। उसने इधर उधर देखा, फिर होंठों को जुबान से तर्क करती हुई बोली। मैं बैठ जाऊं? बैठ जाएं, तालुत अचानक बोल पड़ा। उसने चौंक कर तालुत की शक्ल देखी,
پھر جلدی سے ایک صوفے پر بیٹھ گئی. وہ کسی قدر نروس ہو گئی تھی. باری باری وہ ہم دونوں کی شکلیں دیکھ رہی تھی. پھر اس نے گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی اور بولی, میں آپ لوگوں سے کچھ گفتگو کرنا چاہتی ہوں. جی فرمائیے. دیکھیے یہ ساری گفتگو میں ایک دوست کی حیثیت سے کر رہی ہوں. اگر آپ مناسب سمجھے تو مجھے پوری تفصیل بتا دیں. جی, میں نے حیرت سے کہا, میرا مطلب ہے کہ افشاں بازی کے سلسلے میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کا راز رکھوں گی. بس میں اپنے طور پر آپ کی مدد کروں گی. اگر آپ کسی الجھن میں ہوں گے تب بھی میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گی. اس نے کہا. میری رگے شرارت پھڑک اٹھی. مس شمسا, میں نے نہایت سنجیدگی سے کہا, جی یہ سوچ لیں ہم کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں. میری زندگی میں یہ ناممکن ہے. وعدہ کرتی ہیں؟ کیسا وعدہ؟ کیا خیال ہے یوسف, کیوں نہ ہم ان خاتون پر اعتبار کر لیں؟ جیسا تم مناسب سمجھو. طالوت میری شرارت سمجھ گیا تھا, وہ بھی بالکل سنجیدہ تھا. ٹھیک ہے, کسی نہ کسی کو تو رازدار بنانا ہی پڑے گا, اس کے بغیر کام چلنا مشکل ہے. میں نے طویل سانس لے کر کہا. پھر میں شمسا کی طرف متوجہ ہو کر سنجیدگی سے بولا, آپ کے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا مس شمسا کہ آپ ہم سے کچھ معلوم کر لیں گی؟ مجھے شبہ تھا کہ آپ اپنے سینوں میں کوئی راز چھپائے ہوئے ہیں. او ہو, بے ذہین ہے آپ. آپ کا خیال ہے مس افشا ہمارے ہاتھ کیسے لگی؟ میں یہ بات نہیں جان سکی مس شمسا. در حقیقت یہ بہت گہرا راز ہے. ہمارا تعلق ایک بین الاقوامی گروہ سے ہے جو لڑکیوں کا اغوا کرتا ہے. میں نے نہایت سنجیدگی سے کہا. شمسا کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے. مس افشا کو بھی ہمارے گروہ کے کچھ لوگوں نے اغوا کیا تھا. ہم لڑکیوں کو اغوا کر کے فروخت کر دیتے ہیں, لیکن کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو جس قیمت پر فروخت ہوتی ہیں خود اس کی پیشکش کر دیتی ہیں. چاچا ہم ان سے کی قیمت وصول کر کے انہیں رہا کر دیتے. مس افشا نے بھی اپنے بارے میں بتایا کہ وہ بہت بڑے آدمی کی لڑکی ہیں. انہوں نے ہمیں پیشکش کی کہ ہم انہیں فروخت نہ کریں. وہ اپنے وطن چلیں گی اور نہ صرف اپنی قیمت ادا کریں گی بلکہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے بدلے 2 اور لڑکیوں کو اغوا کرا دیں گی. کیا؟ شمسا اچھل پڑی. ہاں, اس طرح ہمیں دوہرا منافع ہوگا. رقم کی رقم ملے گی اور لڑکیاں کی لڑکیاں. مس افشا نے پکا وعدہ کیا ہے. بہت جلد وہ دونوں لڑکیوں کو ہمارے حوالے کرنے والی ہیں. ہم ان کے اشارے کا انتظار کر رہے ہیں. او عارف, عربی کیا کر رہے ہو؟ طالوت جلدی سے بول پڑا. میں نے چونکنے کی اداکاری کی. کیوں, کیا بات ہے یوسف؟ میرا خیال ہے تم نے جلد بازی سے کام لیا. تمہیں یہ راز کسی طور افشا نہیں کرنا چاہیے تھا. ممکن ہے مس شمسا ان 2 لڑکیوں میں سے ایک ہو. بلکہ تم بھول گئے ٹرین میں مس افشا نے ان دونوں کی طرف اشارہ کیا تھا. کیا اس اشارے کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارا شکار یہ دونوں ہی ہوں؟ او, میں اچانک خاموش ہو گیا. شمسا در حقیقت بوکھلا گئی تھی. وہ اضطراری طور پر کھڑی ہو گئی. ہمارے چہروں کی سنجیدگی ہمارے الفاظ کی تصدیق کر رہی تھی. مس شمسا, آپ نے وعدہ کیا آپ ہمارے راز کو راز رکھیں گی, کیا ہم امید رکھیں؟ میں نے پوچھا. ہاں, لیکن خدا کے واسطے آپ بتا دیں کہ آپ مذاق کر رہے ہیں. شمسا نے کہا. ہم سنجیدہ ہیں مس شمسا, لیکن کان کھول کر سن لیں. آپ ہمارا راز رکھیں گی. آخر میں میرا لہجہ سخت ہو گیا اور شمسا جلدی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی. آپ بے فکر ہیں, وہ کہتی ہوئی باہر نکل گئی اور میں ہاتھ جاڑ کر طالوت کی طرف دیکھنے لگا. کیا ضرورت تھی اسے خوفزدہ کرنے کی؟ طالوت نے پھیکی سی مسکراہٹ سے کہا. ارے وہ ہمارے بارے میں معلومات فراہم کرنے آئی تھی. ہم نے اسے ٹھیک بات بتا دی. یہاں کی پوزیشن ویسے ہی عجیب ہے. ویسے اب کیا پروگرام ہے؟ کیا ظاہر ہے ہم یہاں روٹیاں تو نہیں توڑتے رہیں گے. طالوت بولا. افشا کے سلسلے میں جاسوسی کریں گے؟ کہاں جا کے مارو گے؟ کمال نے جو حالات بتائے ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ بہرحال افشا ایک تعلیم یافتہ لڑکی ہے. احمق نہیں تھی. اگر میرا اندازہ درست ہے تو اسے اغوا کرنے والوں کا مقصد مالی فائدہ حاصل کرنا نہیں تھا. وہ کیسے؟ دیکھو نا, طویل عرصہ ہو چکا. اگر کوئی مالی مفاد حاصل کرنا ہوتا تو اب تک مطالبہ کیا جا سکتا تھا. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے. تب پھر یا یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ کسی نے, میں نے کہا, اچانک چونک پڑا. طالوت کو میرے چونکنے کا احساس ہو گیا تھا. کیا بات ہے؟ طالوت نے پوچھا. یار میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا ہے. کیا؟ طالوت, میں نے تصدق کے سامان میں پستول دیکھا تھا. تو پھر؟ تصدق بظاہر بے ضرر انسان ہے لیکن اس کے چہرے کی ایک جھلک مجھے اب تک یاد ہے. تفصیل بتاؤ. ٹرین میں وہ کمپارٹمنٹ سے باہر نکل گیا تھا اور باہر اس کے چہرے کے تاثرات کافی خوفناک تھے. غور کیا ہے؟ کیا ہم افشا کے اغوا میں تصدق کی شمولیت پر غور نہیں کر سکتے؟ ارے کیوں مروانے پر تلے بیچارے کو؟ اگر اس بات کا تذکرہ عام ہو گیا تو اسے بھنگیوں کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. تنویر صاحب اس کی کھال کھنچوا کر اس میں بھس بھروا دیں گے. میں نے گردن ہلاتے کہا. بہرحال معلومات تو حاصل کرنا ہی ہے. تصدق کے بارے میں؟ ہاں ضرور کرو. اس بدنصیب کی شامت ہی تو آئی تھی. اس کا اندازہ اس سے پہلے ہی ہو گیا. اسی وجہ سے وہ شروع سے ہمارے خلاف ہے. مگر کرو گے کیا؟ پہلے پستول کا مسئلہ حل کر لیا جائے. کس طرح؟ کمال سے اس کے بارے میں معلوم کریں گے. ٹھیک ہے بھائی, یہ تمہاری دنیا کی باتیں ہیں, ضرور معلوم کرو. طالوت نے بیزاری سے کہا. میں طالوت کا بجھا پن صاف نظر آتا تھا. بہرحال یہ حقیقت تھی, وہ اپنی دنیا کا شہزادہ تھا. اس سے اس کی ساری قوتیں چھن گئی تھی. گویا اس کی شخصیت ہی ختم ہو گئی تھی. اس پر وہ افسردہ نہ ہوتا تو کیا کرتا. اور پھر دوسرے دن ہم نے کمال کو پکڑ لیا. یہ تصدق کب سے ہے تنویر صاحب کے پاس؟ طویل عرصے سے. یوں سمجھ لے یہی پرورش پائی ہے. تعلیم وغیرہ بھی مامو جان نہیں دلوائی ہے؟ آدمی کس قسم کا ہے؟ برا نہیں ہے, بس تھوڑا سا کریک ہے. بعض اوقات شکل سے بے خطرناک نظر آتا ہے. کون تصدق؟ کمال ہنس پڑا. ہاں وہ سب کچھ ہو سکتا ہے یوسف بھائی, لیکن خطرناک نہیں ہو سکتا. میں نے محسوس کیا ہے جیسے اس کی جیب میں پستول رہتا ہو. میں نے کہا.
ارے توبہ، وہ پستول کے نام سے بے ہوش ہو جائے گا۔ کمال بدستور ہنستے ہوئے بولا۔ کیوں؟ نہیں اب ایسا بھی نہیں ہے، ممکن ہے تنویر صاحب نے اسے حفاظت کے لیے پستول دیا ہو۔